اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا، تم میں سے ہمارے قریب وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ تو اس میں غور کرنے کی بات ہے کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا، مطلب آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے، یہ ہمارے پہلے بزرگ ہیں۔ اور جتنی دنیا ہوئی ہے، جتنی نسل ہے، جتنی اولاد ہے، جتنے لوگ ہیں، یہ ان کی اولاد ہے۔ تو بعد میں آہستہ آہستہ جب انسان زیادہ ہوتا گیا، کچھ تو سیدھے رستے کے اوپر چلنے شروع ہو گئے، حق کے رستے کے اوپر، اور کچھ گمراہ ہو گئے، یعنی کچھ یہودی ہو گئے، کچھ عیسائی ہو گئے، اور کچھ ہندو ہو گئے، کچھ بد مذہب ہو گئے، اور جو حق کی جماعت ہے، وہ سچی جماعت ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صراط مستقیم کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے۔ اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہودی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، عیسائی بھی، سارے۔ اور اللہ رب العزت تمام غیر مسلموں کو کھانا دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ ان کو ایک مدت تک اللہ پاک نے ایک ٹائم دیا ہے، مقرر کیا ہے کہ آپ لوگ کھا لو، پی لو، برت لو۔ تو ہم نے اس میں غور کرنا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، انہیں سب کچھ دے رہا ہے، نواز رہا ہے۔ تو ہم نے ان کے بارے میں غور کرنی، فکر کرنی ہے۔ ہمارے لیے فکر کیا ہے؟ ہمارے لیے چیلنج ہے کیا ہم ان کو تبلیغ کریں دین اسلام کی، ان کو گمراہی سے بچائیں، ان کو اسلام کی طرف لے کے آئیں۔ اللہ پاک نے ہمیں سچا دین دیا ہے، تو جب ہم انہیں بولتے ہیں نا مسلمان ہو جاؤ، تو وہ ہمارے پر غصہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں، حالانکہ ہم ان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، نقصان کے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس مذہب سچا نہیں ہے، وہ اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر وہ ہم سے لڑتے ہیں، وہ یعنی بہت زیادہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو دیکھا نا، یہ کتنی تعجب کی بات ہے۔ ہم ان کی صلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں مارنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم تو ان کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ جب وہ کوئی بندہ کافر مسلمان ہوتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی شان کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو پھر وہ روتا ہے، بولتا ہے کہ آج مجھے سچا ایمان ملا، سچا دین ملا، سچا ایمان ملا، سچا دین ملا۔ تو جو بندہ اس کو تبلیغ کرتا ہے، یعنی سمجھاتا ہے، جب وہ کسی کافر کو مسلمان کر لیتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے زیادہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ بولتا ہے بھائی آپ نے جس دلدل سے مجھے نکالا نا، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی چاہتے تھے کہ میں اس کفر میں رہوں۔ پھر وہ آپ کا اتنا تابع دار ہو جائے گا، اتنا آپ سے پیار کرے گا، وہ بولے گا آپ جیسا انسان نہیں ہے۔ تو اس لیے نا ان کافروں کو، ان غیر مسلموں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ ہم ان کو تبلیغ کرتے ہیں، یہ ہمیں مارنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، ہم ان سے مار اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم ان کو رائے حق کی دعوت دیتے ہیں۔ تو
آپ لوگ مسلمان نا زندگی میں کوشش کریں، محنت کریں کہ کسی کافر کو مسلمان کریں، اور غور کریں کیا اس گردن کو کاٹنا کمال ہے یا اس گردن کو رب کے سامنے جھکانا کمال ہے۔ آپ اللہ کے لیے لڑے، بے شک آپ نے شہادت کا مقام پا لیا، اس کو قتل کر دیا، آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر اسی کافر کو اگر آپ نے مسلمان بنا دیا، آپ نے رب کے سامنے جھکا دیا، قیامت تک جتنی نسل ہوگی نا اس کی، وہ آپ کو دعائیں دیں گی۔ اس لیے نا اللہ پاک نے ان کو بنایا اور ہمیں فضیلت دی کہ ہم تبلیغ کریں، دین کی خدمت کریں۔ اگر وہ مجبور بھی کریں، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، ہم ان کو ہدایت دیں، ہدایت ان کے لیے مقرر کریں، ان کو تعلیم دے، سمجھائیں، تو ہو سکتا ہے ایک دن وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اس لیے نا دیکھو، کبھی آپ نے غور کیا، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ ان کے دکھ تکلیف میں، ہر پریشانی میں، رزق کے معاملے میں ہر طرح کی ان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے بہن بھائی ہیں۔ تو یار ان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ باقی لوگوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جب آپ لوگوں کو سب کو یہ سمجھ آ جائے گی نا، سب کو، کہ ہمارا مالک ایک ہی ہے، ہم ایک ہی اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہمیں بنایا اللہ پاک نے، تو آپ کو شرم آئے گی، یار اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے بنایا ہے، تو میں اس کو نقصان کر رہا ہوں، میں اس کا حق کھا رہا ہوں، میں اس کو تھپڑ مار رہا ہوں، میں اس کو ذلیل کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو شرم آئے گی، اور دیکھیں یہ کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا بڑا انمول رشتہ ہے۔ وہ یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، انہوں نے اپنا دین اختیار کیا، وہ گمراہی میں چلے گئے، لیکن ہیں تو اللہ پاک کے بندے وہ۔ اس لیے ہم لوگوں نے حسن اخلاق کرنا ہے، بجائے ان کے ساتھ لڑنے کے، ہم نے ان کے لیے ہدایت بننا ہے، ان کو راہ حق بتانا ہے، سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس بات کے اوپر ہمت کرو گے، محنت کرو گے، کوشش کرو گے، جب آپ سب کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہ فضیلت دی ہے، ہمیں دین اسلام دیا ہے، سلام کا مطلب ہے سلامتی، ہم نے لوگوں کو سلامتی دینی ہے۔ تو آج کل دیکھیں ایک بندہ کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، کسی کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ابھی یار یہ کتنے دکھ کی بات ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میں کسی کا مال کھا رہا ہوں، وہ اپنی طاقت دنیا میں دکھا رہا ہے، وہ اپنی طاقت میں اتنے نشے میں چور ہو جاتا ہے، اتنا غرور تکبر میں جاتا ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ تمہارا مال ہے، کھا لو پی لو عیش کرو، تمہارے جیسا دلیر نہیں ہے۔ تو حقیقت میں اللہ پاک اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اس کو مان نہ دینے کی وجہ سے وہ لوگوں کے حقوق کو، حق کو وہ پامال کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی جائیداد، زمین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، مکانوں کے اوپر قبضہ کر رہا ہے۔ حالانکہ جانا تو اس نے چھوٹی سی قبر میں، ایک دن اس نے مر جانا ہے۔ اگر وہ 100 سال سے زیادہ اگر جی لے گا، 200 سال، تو کیا پھر وہ قبر کے عذاب سے بچے گا؟ 1000 سال اگر وہ بندہ یعنی اس کو زندگی ہو جائے گی، تو کیا اس نے پھر بھی اللہ کے پاس نہیں جانا؟ اس نے جانا ہے۔ لیکن کیا وہ اتنا نالائق ہو جاتا ہے، وہ بندہ اتنا نشے میں چور ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے۔ وہ حقیقت میں کیا کر رہا ہے؟
اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو قبر کے عذاب، دوزخ کے عذاب میں پھنسا رہا ہے، اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے ذریعے ان کے لیے ذریعہ نجات بن رہا ہے، وہ ان کے اوپر ظلم ہوا تو اللہ پاک ان کو بخش دیں گے۔ حقوق العباد کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جو اللہ پاک کے حقوق ہوں گے نا وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو جو کسی بندے کے حقوق ہوں گے، جو کسی بندے کے حقوق ہوں گے تو وہ بندہ ہی قیامت کے دن آپ کو معاف کرے گا۔ تو جب بندے کی بات آئے گی نا، اے انسان، اللہ تو رحمان ہے، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، وہ بار بار چھوڑتا رہتا ہے، لیکن جب جو تو نے معاملہ کیا ہوگا نا بندے کے ساتھ، اس دن وہ بولے گا نہیں نہیں یا بار تعالیٰ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، آج اس کو جہنم میں ڈال۔ میں بھی دیکھوں اس نے میری جائیداد کے اوپر قبضہ کیا تھا، میں بھی دیکھوں اس نے میرے مکان کے اوپر قبضہ کیا تھا، آج میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ انسان ہے، یہ پورا تم سے حق لے گا، اور تم جب ادھر پھنس جاؤ گے نا، تم رو گے، کرلاؤ گے، چیخو گے، تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تو تم اتنے گناہ کر لو گے جس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک نے جو لوگ گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں قبر کے اندر، وہ کانوں سے ڈورے ہیں، زبان سے گونگے ہیں، ان کے دل بڑے سخت، بڑے پتھر دل ہیں، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گھاز ہیں، وہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھر وہ کھیلتے ہیں، اتنا کھیلتے ہیں، مارتے ہیں، ہنستے ہیں، بندہ چیختا ہے، کرلاتا ہے، اگر ان کی آواز پہاڑ بھی سنے تو وہ لرز اٹھے، ایسے زور شور سے ڈنڈے مارتے ہیں۔ تو قبر کیا بولتی ہے؟ جو بندہ غرور اور تکبر والا ہوتا ہے نا، جب وہ بندہ زمین کے اوپر چلتا ہے تو قبر بولتی ہے سب سے زیادہ مجھے تم سے نفرت ہے، تو جب میرے اندر آئے گا نا میں تیرا استقبال کروں گی۔ جب وہ بندہ اس کے قبر کے اندر جائے گا نا، پہلا اس کے اوپر وار کیا ہوگا؟ زور سے، ایسے زور سے مارے گی، ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گی، اس کے لیے یہ عذاب ہوگا۔ تو جب وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ اس تکبر انسان کے لیے ہے، وہ دنیا میں نا وہ بڑا بدماش بن جاتا ہے، وہ اس کی جائیداد کے اوپر، اس کے مال کے اوپر، اس کی کوٹھی کے اوپر، اس کے رستے کے اوپر قبضہ کر رہا ہے۔ تو جب اللہ پاک کے فرشتے آئیں گے، جب اللہ پاک کے محافظ آئیں گے، تمہیں مون سے پکڑ کے، بالوں سے پکڑ کے، گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا۔ اس لیے جو انسان غرور کر رہے ہیں نا، تکبر کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکر ہے، ابھی سوچ لو، فکر کر لو کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس غریب کے بارے میں سوچ لو، جو بندہ پولیس والے کے پاس جائے درخواست لے کے کہ فلاں شخص نے میری جائیداد قبضہ کر لیا ہے، اس کی درخواست ہی نہ لے۔ اگر وہ عدالت میں جاتا ہے، جج کے پاس جاتا ہے، اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، جج اس کی سنے نا۔ اگر وہ پٹواری کے پاس جاتا ہے، جی میری جائیداد کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، وہ سنے نا، پھر سننے والا تمہیں سنائے گا، پھر قیامت کے تمہیں دن بتائے گا جج میں ہوں۔ اس لیے جج بھی بننا ہے تو ہوش کے ساتھ، عقل کے ساتھ، یہ منصب عام سا منصب نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا منصب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن میں جج ہوں گا۔ یہ جج اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں انصاف کے لیے، اور تمہیں جب کسی ظالم بندے سے، بدماش بندے سے ڈر گئے تو تم نے کسی کا حق نہ دیا، اس دن وہ بندہ بھی ہوگا، وہ پولیس والا بھی ہوگا،
آپ جج بھی ہوں گے، سارے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا انصاف کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ لوگ اللہ پاک کے بندے ہو، اور آپ کی پشت کے پیچھے، آپ کے سر کے اوپر اللہ پاک کا سایہ ہے، اس لیے آپ مسلمان ہو۔ غور کرو، غور کرو، یہ ہمارا دین اسلام ہے، یہ سلامتی دینے والا دین ہے، یہ سلامتی کا درس دیتا ہے، یہ کافروں کو جہنم سے نکالتا ہے، اور یہ ظالموں کا سر کاٹ دیتا ہے۔ بڑے بڑے فرعون اس دلدل میں آئے وہ پھنس گئے، ایسے پھنسے، پھر کلمہ بھی پڑھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے بڑے بڑے فرعون بھی ذلیل خوار ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ پیغام ہے، سب کو، کوئی بھی بندہ جو غیر مسلم ہے وہ مسلمانوں کے اوپر دوڑ رہے ہیں کہ ہم ان کو قتل کریں، ماریں۔ یار تو غور تو کر، فکر تو کر، کون سا دین سچا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں اشارہ کرتا ہوں، میں تمہیں صحیح تفسیر کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بھی غیر مسلم میری یہ تقریر سنے، کوئی بھی بندہ میری تقریر سنے، آپ نہا دھو کے صحیح وضو کر کے لیٹنے کے ٹائم دعا کر کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سو جاؤ، بولو یا اللہ پاک تیرے ہاں سچا دین کس کا ہے؟ ہندو سچا ہے، عیسائی سچا ہے، یہودی سچا ہے، مسلمان سچا ہے؟ تو پھر دیکھنا وہ رب رحمان ہے، تمہیں ہوا میں بتا دے گا کہ سچا دین کس کا ہے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا مسلمان کیوں تبلیغ کرتے ہیں، کیوں سمجھاتے ہیں، پھر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑا ہی خوبصورت دین ہے، اس کا نام اللہ پاک نے اسلام رکھا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اس بات کی غور کریں، اس بات کو دھیان کریں، اور اس میرے پیغام کو سب مسلمانوں تک پہنچائیں، اور ایک دن وقت آئے گا ایسا انصاف کا انشاءاللہ، اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، ہم نے اس اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ خدا حافظ۔